میرے بلوچ بھائیوں بہنوں سب کو سلام۔ سب سے پہلے میں کوئٹہ میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس میں مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور ان کے غم میں اور درد میں برابر کا شریک ہوں۔ اگر ان تمام واقعات کا جائزہ لیا جائے اور اس واقعے سے پہلے جو واقعات پیش آئے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچے سمجھے منصوبہ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک پالیسی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اور جس کو سربراہی پاکستانی فوج اور ISI کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعے ہر وقت صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پیش آتے ہیں۔ کیوں ان تنظیموں کو ضرورت پڑی کہ آئیں اس پولیس اسٹیشن پر حملہ کریں یا ٹریننگ سینٹر پر حملہ کریں جہاں اکثریت بلوچ ہیں؟ کیا ان پولیس ٹریننگ سینٹر یا پولیس والوں نے کبھی انتہا پسندانہ جو تنظیمیں ہیں یا کوئی اور القاعدہ کہیں، طالبان کہیں، ISIS کہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ ان کے خلاف کارروائی تو ہر وقت پاکستانی آرمی کرتی ہے، ان کے خلاف کارروائی تو پاکستانی فرنٹیئر کور کرتی ہے، ان کے خلاف کارروائی تو پاکستانی رینجرز کرتی ہے، اور ان کے دفاتر اور ان کے جو کینٹونمنٹ ہیں یا ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ تو ظاہر ہیں اور وہ خود بھی ظاہر ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں، تو ان پر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو خود کش تھے، ہر جگہ کر سکتے تھے، کیوں یہاں پر؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی ISI اور پاکستانی فوج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، باہر کی دنیا ہے، وہاں ہمدردی بھی حاصل کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں اور فنڈز دو، ہمیں ملٹری ایڈ دو کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور دوسری طرف انہیں مار رہے ہیں جو ان کا ایک بہت لمبا پلان ہے، ایک بلوچ قوم کا جینوسائیڈ ہے، جو پہلے ہمارے وکلا بھائیوں کو مارا گیا، اب یہاں پر اتنا زیادہ خون بہایا گیا۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی فوجی آپریشن کی صورت میں، کبھی مسخ شدہ لاشوں کی صورت میں، کبھی ہمارے لوگوں کو مسنگ کیا جاتا ہے، کبھی ان ٹریننگ سینٹروں پر حملہ ہوتا ہے، کبھی وکلاؤں پر حملہ ہوتا ہے، تو ہر جگہ جو بلوچ کا ایک ٹاپ کریم آپ کہیں ان کا صفایا کیا جا رہا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے۔ پنجاب میں اس طرح کے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ان کا ایک انتہا پسندانہ یا ان گروہوں کا ایک حملہ تھا، تو اس طرح کے حملے میرے خیال میں ان کے لیے بہت آسان ہوں گے پنجاب میں کرنا۔ پنجاب میں اس طرح کے ہزاروں کی تعداد میں سینٹرز ہیں، ٹریننگ، ایئر فورس کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، آرمی کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، نیوی کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، رینجرز کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، اور ان شعبات سے تعلق رکھنے والے اور بہت سے اس طرح کے ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں پر آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ میں ان کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر کوئی کرے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پورے حالات کا جائزہ لیا جائے، اگر اس کو ایک براڈر پکچر میں دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، ٹریننگ سینٹرز ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ ہے بلوچ قوم۔ سسٹمیٹک طریقے سے اس قوم کا صفایا کیا جائے اور اس کے بعد اس زمین اور اس وسائل کو لوٹا جائے، تو یہ ان کا پلان ہے۔ تو میں آخر میں گزارش کروں گا اپنے تمام بلوچ بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ اپنے بچوں کو ان اداروں سے دور رکھیں جہاں پر ہمارے قوم کے خلاف، ہمارے قوم کے جینوسائیڈ کے منصوبے بنتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچ قوم کو صفائے ہستی سے مٹایا جائے، جس میں جو موجودہ جو ہمارے سامنے ہیں پولیس ٹریننگ سینٹر ہے یا پولیس کے ادارے ہیں، FC ہے، لیویز ہیں جن کو بھرتی کیا جاتا ہے اور واپس اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اپنے سرزمین پر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ان کے طریقہ کار ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ان سے دور رہیں، اور اگر محنت کرنی ہے، اگر کوئی کام کرنا ہے تو کوشش کریں کہ بلوچ تحریک آزادی، بلوچ جہد میں اپنا کردار ادا کریں، جو کہ ہر ایک کا فرض ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا فرض ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔